اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العلی العظیم. صدق محمد. اللہم صلی علی محمد. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ محفل شب ولادت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، تو میں سب سے پہلے ان کے فرزند ارجمند یوسف زہرا منتقب خون شہداء حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ عصمت و طہارت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں. حضرات، یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہماری خوشی اور ہمارا غم، یہ دونوں چیزیں جن کا تعلق دل سے ہے. انسان خوش ہوتا ہے، دل کو سے خوش ہوتا ہے. انسان غمگین ہوتا ہے تو دل سے ہوتا ہے. خوشی اور غم، ان دونوں کیفیتوں کا تعلق انسان کے دل سے. اب یہ دل خانہ اہل بیت ہے، یہ دل ہم نے اہل بیت کو دے دیا ہے. تو جب یہ ہم نے اس دل کو ان کے حوالے کر دیا، اب ان کی خوشی ہماری خوشی، ان کا غم ہمارے لیے غم. لہذا ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. یہی علامت شیعہ ہے. اور ان کے نقوش قدم پر چلنا، زندگی کو سنوارنا، ان کے کردار کو آئینہ بنا کر، یہی ہمارا مقصد ہے. قرآن کریم یہی اعلان کر رہا ہے، رسول کہہ دو ان مسلمانوں سے، جواب سے، آپ کی تبلیغ کے عوض اپنے اپنے انداز میں اجرت دینا چاہتے ہیں. یہ ہم جیسے مبلغ نہیں تھے رسول، جن کی خدمت کے عوض ہم انہیں کچھ انعام سے نوازیں.
یہ آئے ہیں جانور صفت کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو مسلمان بنانے کے لیے، مسلمان کو اس منزل پر لے جانے کے لیے آئے جہاں بوزر و سلمان بن کر نظر آئے گے۔ تو اجر رسالت، اے رسول ان سے کہہ دو لا اسألکم، اے مسلمانوں تم سے میں سوال نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، مانگتا نہیں، لا اسألکم، تم سے کوئی سوال ہی نہیں ہے، تمہارے سامنے میں دستے طلب کو وا نہیں کروں گا، الا اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر دینا چاہتے ہو تو ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ محبت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک قلبی کیفیت ہے، جہاں انسان میں کمال نظر آتا ہے صاحب کمال سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت بھیک میں مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان باہر کسی کے پاس جا کر کہے مجھے چاہو، مجھ سے محبت کرو، تو اس کو خوش کرنے کے لیے زبان سے تو کہہ دے گا ہاں میں تجھے چاہ رہا ہوں، کیا دل بدل سکتا ہے؟ محبت کا تعلق زبان سے نہیں، ظاہر سے نہیں، البتہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں محبت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور دل وہاں چھپتا ہے جہاں کمالات نظر آتے ہیں۔ اور اہل بیت وہ ذوات مقدسہ ہے، کوئی کمال ایسا نہیں جو اہل بیت میں نہ ہو۔ اہل بیت باکمال ہے، صاحبان کمال ہے، صاحبان فضائل ہے، تو پھر محبت تو ہونا لازمی ہے۔ تو اجر رسالت تو پروردگار عالم قرابت داروں سے محبت نہیں مانگ رہا ہے، صاحب کمال سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ محبت نہیں، مودت مانگی جا رہی ہے۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ مودت محبت سے آگے ایک مرحلہ ہے، یعنی جن صاحبان کمال سے تمہیں محبت ہو گئی ہے ان کا اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے راستے پر چلنا، یہی مودت ہے۔ ان قرابت داروں میں ایک نام نامی امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، جن کی آج شب ولادت باصحابت۔ ایک روایت کے تحت، دو روایت ہے، ایک 8 ربیع الثانی کی ہے، دوسری روایت 10 ربیع الثانی کی ہے۔ البتہ عراق اور ایران نے زیادہ تر شہرت 8 کی ہے۔ عزیزان محترم، ولادت باصحابت ہوتی ہے 231 ہجری، تاریخ ذہنوں میں نوٹ کریں، 231 ہجری، اور ایک روایت 232 ہجری۔ بعضوں نے کہا 231 ہجری، بعضوں نے کہا 232 ہجری۔ کہاں پر؟ معسکر میں، معسکر لشکر کی جگہ کو کہتے ہیں معسکر، میم عین سین کاف عین، معسکر۔ عسکر کہتے ہیں لشکر کو۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام، آپ کا لقب عسکری اس لیے پڑا کہ ان کے بابا امام علی النقی علیہ السلام کو عباسی خلیفہ نے اپنے نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے مدینے سے بلا کر یہاں پر رکھا ہے، تو لہذا ان کی زندگی وہاں پر گزری ہے۔ سامرا کے اس علاقے میں جو فوجی چھاونی تھی، فوجی چھاونی میں رکھا ہے بیت کو اماموں کو، تاکہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس پر نظر رہے۔ تو لہذا زندگی وہاں پر گزری ہے، لہذا ان کو عسکری کہتے ہیں۔ یہ ایک ظاہری وجہ ہے، دراصل اس کی باطنی بھی وجہ ہے۔ وہ باطنی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ عباسی نے
اپنا روب جمانے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر دیکھو میری کتنی طاقت ہے، دیکھو میری کتنی فوج ہے، دیکھو میری قدرت کیا ہے. ایک مرتبہ بتایا دیکھو کتنی بڑی فوج ہے میری. سروں کا ایک سمندر نظر آ رہا، کتنی فوج. مولا نے مسکرا کر کہا تو نے اپنی فوج کو دکھایا، ذرا میری فوج کو دو. اب ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھا تو تہ تہ زمین سے آسمان تک انسان یعنی فرشتے نظر آ رہے تھے. کہا وہ تیری فوج ہے، یہ میری فوج. لہذا علماء نے کہا اسی لیے امام حسن عسکری کو عسکری کہتے ہیں. ولادت باسعادت آپ کی مدینہ منورہ 231 ہجری یا 232 ہجری، اور زندگی گزری کہاں پر زیادہ تر؟ سامرقند میں. 260 ہجری میں 8 ربیع الاول جو ایام ازا کی آخری تاریخ آخری تھی شہادت. 232 260 کتنی عمر ہے کل؟ 28 سال. امام حسن عسکری علیہ السلام کی مکمل حیات طیبہ 28 سال. کیا عمر ہوتی ہے 28 سال؟ کیا عمر ہوتی ہے؟ ان 28 سال میں وہ کارنامے امام حسن عسکری نے انجام دیے کہ جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی. اور ان 28 سال میں بھی کارنامے ایک طرف، زیادہ تر زندگی مولا کی قید خانوں میں گزری ہے. جو قید خانوں کے بعد جو زندگی کا وقت ملا اس میں اگر میں کارنامے بیان کرتا چلا جاؤں یہ وقت میں کا. اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام ظالم زندان بدلتے تھے، ایک زندان میں نہیں رکھتا. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا زندان کا نام اس زندان اس قید خانے کا جو جیلر ہوتا تھا اس کے نام سے وہ زندان مشہور ہوتا تھا. جیسے آج ہمارے گھروں کے نام ہوتے ہیں، یہ ان کا گھر، یہ ان کا گھر، یہ ان کا گھر. اسی طرح اس زمانے میں یہ فلاں کا زندان، یہ فلاں کا زندان، جو اس کا زندان کا جیلر ہوتا تھا اس کے نام سے زندان. زندانیں بدلی جاتی تھی، ایک زندان میں نہیں رکھا. جلاد ترین ظالموں کو انتخاب کر کے ان کے زندانوں میں امام کو رکھا جاتا تھا. جب جلاد ترین ظالموں کا انتخاب کر کے ایسے جلادوں کے حوالے امام کو کیا جاتا تھا تو پھر زندانوں کو بدلنے کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے عزیزان مطلب یہی نقطہ ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. فضائل بہت ہے مولا امام حسن علیہ السلام کے، آپ نے سن رکھے ہیں. جہاں پر ایک عیسائی عالم نے 5 سالی کے موقع پر مسلمان نماز استسقا پڑھ کر تھک گئے، بارش نہیں ہوئی، تو عیسائی عالم نے کہا میرا مذہب حق ہے، مسلمانوں نے تو نماز پڑھی مگر اللہ نے بارش نہیں کروائی، اب میں دعا کرتا ہوں. ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا، آبر آئے، بارش ہوئی. جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے ان کا ایمان ڈواڈول ہونے لگا. کہنے لگے اگر ہمارا اسلام حق پر ہے تو ہماری نماز استسقا پڑھنے پر بارش ہونی چاہیے. عیسائی پادری، عیسائی عالم کی دعا پر اگر بارش ہو گئی تو اس کا مطلب اس کا مذہب حق ہے. بہت سے مسلمان عیسائی ہونے لگے. خلیفہ جو ظالم تھا، ظالم تو تھا مگر اسلام کے نام پر حکومت کر رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں میرے سے، آج بھی ایسے ظالم حکمران ہیں جو بظاہر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں. بظاہر مسلمان ہیں تو اسی وقت بھی بظاہر اسلام اور امام کا دشمن تھا مگر اسلام کے نام پر حکومت کر رہا تھا. لہذا اسلام ختم ہو جائے گا تو اس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی.
اب اسلام کو بچانے کے لیے نہیں، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہاں آیا جہاں ہر مشکل میں ہر کسی کو مشکل کشا کا دروازہ یاد آتا ہے۔ جیل کے اس دروازے پہ آیا جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام قید تھے۔ زینب کو دیکھ کر کہ آقا آپ کے دین پر بہتان پڑا ہے، جیل میں خود ڈال دیا۔ کہا آقا کیا ہوا؟ واقعہ ماجرا پورا بیان ہوا۔ کہا اس سے کہو وہ آئے۔ کہا اب بارش کی ضرورت نہیں، جل تھل بھر گئے ہیں۔ کہا نہیں، میں حقیقت کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوبارہ سب کو بلایا گیا، جب اس عالم کو بلایا گیا اب دعا کر، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو امام نے اپنے صحابی سے کہا فوراً جاؤ، 2 انگلیوں کی درمیان میں ایک ہڈی نظر آئے گی، سفید رومال کو نکال کر اس ہڈی کو اس میں بند کر کے لے آنا۔ اور فوراً اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 2 انگلیوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ہڈی نظر آئی۔ صحابی نے امام کے کہنے پر سفید رومال میں اس ہڈی کو لپیٹ کر امام کی خدمت میں لے آئے۔ کہا اب دعا کر۔ اب وہ دعا کر رہا تھا، جو بادل آئے تھے وہ واپس لوٹ رہے تھے۔ امام نے کہا اس کا مذہب حق نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے مذہب سے نہیں، اس کا تعلق اس ہڈی سے ہے۔ یہ ایک ایسے نبی کی ہڈی ہے، اگر آسمان کے نیچے سے عریان کر دیا جائے، برہنہ کر دیا جائے تو بارش ہوگی۔ تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھو، امام نے رومال کو کھولا اور ہڈی کو آسمان کے نیچے برہنہ کیا، فوراً بارش ہونے لگی۔ تو عزیزان بدر تب سب کو معلوم ہو گیا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ صحابہ محمد والے محمد کی شان کس کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسلام کو بچایا۔ اسحاق کندی ایک بہت بڑا فیلسوف تھا، وہ قرآن میں تناقضات یعنی اختلافات کو ڈھونڈ کر جمع کر رہا۔ امام نے ایک شاگرد کو تیار کیا، جا اس کا شاگرد بن جا، اس سے سوال کر۔ جیسے اس نے سوال کیا، وہ کئی سال سے جو قرآن میں غلطیاں نکال رہا تھا، فوراً کہا دوبارہ کہا۔ دوبارہ اس نے کہا دوبارہ کہا، یہ تیرا جملہ تو نہیں ہو سکتا، سچ بتا، نہ میرا ہی جملہ ہے، قسم کھا کر کہوں۔ اس نے کہا ابن رضا امام حسن عسکری کا جملہ ہے۔ اور اس نے کہا سوائے اس خاندان کے ایسے جوابات کوئی دے نہیں سکتا۔ فوراً اس نے کئی سال سے جو قرآن کی مخالفت میں جو اپنے دستاویز جمع کر رہا تھا، جو مسودہ تیار کر رہا تھا، فوراً آتش کے حوالے کر دیا۔ اس طرح امام نے آبروئے قرآن کو بچا لیا۔ مگر سوال، اسی سوال پر میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اتنے جیلوں سے وہ بدلنے کا مقصد کیا تھا؟ اتنے زندانوں کو بدلنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی ہے آج کے اس شب ولادت کا تحفہ، یہی تحفہ ہے شب ولادت۔ یہ عیدی ہے آپ کے لیے میرا ایک جملہ۔ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے آئے تو زہرا نے یقیناً آپ کو دعائیں دی ہیں، آپ کی مرادیں پورا۔ صبح آپ کو اپنے اپنے کاموں پر جانا ہے، باوجود اس کے آج نصف شب سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، فرش مسرت پر بیٹھے ہوئے۔ تو جملہ میں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مختلف قید خانوں اور زندانوں کو بدلنے کا راز کیا تھا، جبکہ ہر زندان کا مالک جلاد تھا، ظالم تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کردار اخلاق ایسا تھا، جلاد ظالم کے دل کو بھی پگلا دیتا تھا۔ ظالم ظلم کرنے کے لیے لے آتا تھا، لیکن باقاعدہ امام پر نظر رکھتا تھا، امام کی نمازوں کو دیکھتا تھا، دل میں روزے رکھتے تھے، سجدوں میں روتے تھے، یاد خدا میں آنسو بہاتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، حق کی باتیں کرتے تھے۔ جنات دیکھتا ہے، میں جنات ضرور ہوں، ظالم ضرور ہوں، کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے ظلم کرنے کے لیے۔
اللہ اکبر، یہ امام حسن عسکری کا کردار، یہ کون سی شخصیت ہے؟ آہستہ آہستہ قریب ہوتا تھا، ظالم کو صابر بنا دیتے تھے امام، اس کا دل بدلتے تھے۔ عزیز محترم، سروں پر حکومت کرنے والے کو بادشاہ کہتے ہیں، دلوں پر حکومت کرنے والے کو امام کہتے ہیں۔ اس طرح وہ ظالم بادشاہ امام کا پیروکار ہو جاتا۔ یہ اطلاع خلیفہ کے دربار میں ہوتی تھی، اتنے سخت ترین سخت دل بادشاہ کے حوالے ہم نے امام حسن عسکری، ان کا لقب ذکی ہے، ابن الرضا کے نام سے زیادہ فوت تھی، ہم نے کیا بگڑ گیا، ان کے زیر اثر آ گئے، اس جیل سے نکالو دوسرے جیل میں اور اس کو سزا دو۔ اس لیے بار بار امام کو زندانوں سے، ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے زندان سے تیسرے زندان میں بدلا جاتا۔ یعنی آج ہمیں جو سیکھنا ہے نا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کردار ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ اخلاق۔ اگر سچے چاہنے والے ہیں امام کے، تو امام کا نام لینے سے بار بار امام والے نہیں ہو جاتے، امام کا کردار اپنانے سے امام کے چاہنے والے ہوتے۔ صرف نام زبان سے مت لو، عملاً کردار کو اپناؤ، زبان کو پاک رکھو، کردار کو پاک رکھو، گفتار کو پاک رکھو، رفتار کو پاک رکھو۔ عزیزان محترم، آخری جملہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ تانبے کو سونا بنانا، مٹی کو چاندی بنانا یہ آسان ہے، مگر ایک سخت ترین آدمی کو صحیح معنی میں انسان بنانا، عبد خدا بنانا، یہ معجزہ ہے جو کام امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا۔ آج ان کی شب ولادت باسعادت ہے، بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے، پروردگار ہمارے دلوں میں نور معرفت علم معصومین کو اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بزم مسرت میں جو حضرات حاضرین تشریف فرمائیں، ان کی دلی شرعی مرادوں کو بخلا، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی گناہوں کو بخش دے۔ پروردگارہ راہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو سامرہ کی جلد سے جلد زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی محفل جناب تقی بیگ صاحب کی صحت و سلامتی عطا فرما، اور ان کے فرزند محمد عسکری بڑی خلوص سے اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ان کی کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہر سال ان کو اسی انداز میں یہ فرش مسرت بچھا کر خوشی سے یہ جشن مسرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ جتنے اس بزم مسرت میں بیٹھے ہیں ان کی دلی شرعی مرادوں کو بڑھنا۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ظالموں کا خاتمہ فرما، اسرائیل اور امریکہ کو نابود فرما، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت فرما، انہیں فتح مبین عطا فرما۔ قبلہ اول مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم کو بلند عطا سربلندی عطا فرما، کفر و نفاق کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے آیات عظام بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی خامنئی حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح شیر عرب سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو مسلمان ممالک منافقت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان منافقوں کو بھی نابود فرما۔ پروردگارہ ان کی جگہ بہترین حاکموں کو جگہ عطا فرما، امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ سب مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پڑھیں۔